سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے تم چوہے سے بھی ڈرتے ہو، چپکلی سے بھی ڈرتے ہو، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہو. اللہ سے ڈرو، کائنات کی ہیبت تمہارے دلوں میں پہنچ. آپ جانتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی برکت. خدا سے جو ڈرے اس کی ہیبت اپنے اور بیگانے سب کے دل میں ڈال دی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو سمجھتے کیا ہیں؟ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اب جانے کا وقت آ گیا اس لیے. کہا نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کی 2 مٹھیاں ہیں، جیسا کہ اس کی شان ہے. ایک مٹھی جہنمیوں کی، ایک مٹھی جنتیوں کی ہے. میں اس پہ ڈر رہا ہوں کہ میں کس مٹھی میں ہوں، میں جنت والوں کی مٹھی میں ہوں یا میں جہنم والوں کی مٹھی میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں دنیا سے جاتے وقت. کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ اس وقت مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. جن کے لیے قرآن کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. ہماری کیفیت کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کی احتیاط. پہلے بتا دوں اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے، آسان سے سمجھاؤں. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ. شاید خوف خدا پہ بہت تقریر ہوتی ہے، لیکن خوف خدا کیا ہے یہ بھی تو ہونا چاہیے. اب آپ اس کو سمجھیے اللہ کا ڈر کیا ہے. آپ نے چھری لی، چھری لے کر آپ پھل کاٹ رہے ہیں. پھل کاٹتے وقت خیال آیا چھری بڑی تیز ہے، میری انگلی نہ کٹ جائے. اسی کو کہتے ہیں ڈر. تو جب آپ کو انگلی کا خیال آتا ہے تو چھری آپ احتیاط سے چلائیں، بلا تمثیل. آپ قدم اٹھائیں تو یہ خیال آئے یار ناراض نہ ہو، تو قدم احتیاط سے اٹھتا ہے. انگلی کٹے گی تو دنیا کا نقصان ہوگا، اور رب ناراض ہوگا تو دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان. اب اللہ سے ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. حضرت فاروق اعظم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز 3 صف تک دھک 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 ان کے دل کی آواز آتی. 3 صف تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی، ایسے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں سالن پکتا ہے تو کیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے. ایک دن ام المومنین اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کائے کی آتی ہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں میں کس کے دربار میں کھڑا رہتا ہوں؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے، جس کو مالک جنت بنایا ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے. آج جو بے خوفی ہے نا، ہر آدمی اس پورے مجمع میں اور ہم سب، میں آپ سے الگ نہیں ہوں، ہم لوگ آپ سے الگ نہیں، یہ ان اللہ والوں کو چھوڑ کر کہتا ہوں، میری اور آپ کی بات کرتا ہوں. ہم صرف آپس میں سوچیں کہ ہم روزانہ اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں. ہمیں جنت کی کوئی بشارت نہیں ہے، ہم تو زبردستی 2 نمبر میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھے جنت کے. خود کا بھی جنت کا ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جن کو رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی تھی وہ عمر ابن خطاب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے، اور جب رات کو وہ گھر آتے تھے تو چابک اٹھا کر اپنے پیروں پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا کہ تو نے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا، خدا کی خوشی کے کتنے کام کیے، خدا کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کو نہلانے کے لیے جب تختے پر لٹایا گیا، نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو فاروق اعظم کے پیروں پر، ان کے پیٹھ پر چابک کے نشان تھے کہ کسی نے چابک مارا ہو. اب بتاؤ جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جانشین رسول ہے، دوسرا جانشین رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دوسرا جانشین، وہ کعب احبار کہتے ہیں عمر وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی فرمایا اور انجیل میں بھی فرمایا. وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیروں پر، پیٹھ پر چابک کے نشان. اب ان کو کس نے چابک مارا؟ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ایک دوسرے سے یہ چابک کے نشان کیا ہے، کس نے مارا امیر المومنین کو چابک؟ تو آپ کے بیٹوں نے روتے ہوئے کہا کسی کی جرت کیا تھی، عمر سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے تو چابک کیا مار سکتے
تھے, یہ میرے باپ کا طریقہ تھا کہ رات کو گھر آتے تھے تو پیروں پہ چابک مار کر کہتے تھے, عمر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے, اس سے پہلے کہ قدرت تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے. یہ فاروق اعظم کی فکر تھی. ایک مرتبہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر امیر المومنین فاروق اعظم روتے اور کہتے, عمر تجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں, یہ عاجزی دیکھیں, یہ خشی. لوگ ہمیں ٹائٹل دیتے تو اپنے سینے پھولتے ہیں, ہم تو پھولا ہیں, ہم تو پھولا ہیں, بلکہ کوئی نہ بھی دے تو لوگ زبردستی سیٹنگ کر کے ٹائٹل لیتے ہیں. یہاں قدرت نے جس کو اتنا نوازا ہو, وہ فاروق اعظم دیوار کے پیچھے چھپ کر داڑھی پکڑ کے کہتے, عمر اللہ کی مخلوق تجھے امیر المومنین کہتی اور تو گناہ سے نہیں بچتا, قیامت میں تو اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ حالانکہ یہ آپ کی عاجزی ہے, ورنہ ان کی زندگی میں گناہ کہاں تھا. جس نے دوسروں کو گناہ کرنے نہیں دیا وہ کیا گناہ کرتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فکر. بات دور نکلی, ایک بات مجھے یاد آتی. دیکھو صحابہ کتنا ڈرتے تھے. آج ہم غیبت کر لیں, چگلی کر لیں, حرام کھا لیں, کسی کا حق دبا کے بیٹھ جائیں, بہنوں کے حصے دبا کے بیٹھ جائیں, بھائیوں کے حصے کھا جائیں, پھر بھی حاجی صاحب کہلائیں, پھر بھی نمازی صاحب کہلائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 انچ زمین آپ نے کسی کی ہڑپ کی تو 7 طبق زمین کھود کر کے وہ قیامت میں آپ کے گلے میں لٹکائی جائے گی, اور جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا وہ آپ کے گلے میں لٹکی رہے گی. 1 انچ زمین کی بات میں کر رہا ہوں, 1 انچ زمین. ہر سال حج کو جانا فائدے نہیں دے گا, پہلے فرائض ادا کریں. ہر سال حج کو جانا نفل ہے. بہن کا حصہ دیں, پڑوسیوں کا حق دے, بھائیوں کا حق دے. آپ سوچیں تو صحیح, امام اہل سنت اس حدیث کو لکھ کر کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, میرے عزیزو 10-20 کلو مٹی گردن میں لٹکا دی جائے تو ہم سے برداشت نہ ہو. 7 طبق زمین, اگر 1 انچ زمین ہم نے کسی کی رکھ لی وہ گلے میں لٹکی رہے گی. کب تک؟ 50,000 سال تک. 1 بائی 1 کی زمین بھی اگر لے لی کسی کی, لوگ گھر بناتے وقت تو اتنی بدنیتی کا شکار ہوتے, سوچتے کہ پڑوسی کے ادھر ہی کھسکیں. ہر بندہ سوچتا ہے ادھر ہی کھسکیں, یعنی دوسروں کا ہڑپ کرنا ہے, خود نہیں دیں گے. مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کل تک مسلمان گھر بناتا تھا تو اپنی زمین احتیاطاً چھوڑ کے بناتا تھا. اگر 1 انچ زمین میری چھوٹ گئی, 1 فٹ چھوٹ گئی, کوئی غم نہیں ہے, مگر قیامت کے دن میری پکڑ تو نہیں ہوگی, یہ سوچ کر مسلمان زمین چھوڑ دیتا تھا. آج تو کھسکتے ہی جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کے دلوں میں کوئی بس دنیا دنیا, اتنی رچ بس چکی ہے دنیا کہ اب قبر کا خیال نہ رہا, آخرت کا خیال نہ رہا. آئیے کیسے زندگی گزاری ان اللہ والوں نے. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے, ایک صحابی ہے میرے آقا علیہ السلام کے, حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں, ان کا نام ہے عمر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھنا مسلمان کیسے تھے, اسلام کے ماننے والے کیسے تھے, ڈھونڈیے آپ, تلاش کیجئے. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں, برا نہیں مانے تو, ہم نے چولے بدل لیے, دل نہیں بدلے. ہم نے چولے بدلے, دل نہیں بدلے. چولا بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, چولا بدلنے والے بہروپی ہوتے ہیں, دل بدلنے والے اللہ والے ہوتے ہیں. دل بدلیں, فکر بدلیں, سوچ بدلیں. عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو حمص کا گورنر بنایا. گورنر مطلب کیا؟ پورے شہر کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر. اب ہمارے یہاں تو یہ ہماری اس دنیا میں کہ اگر پورے شہر کا کوئی سیاسی لیڈر بنے تو وہ سوچے کہ سب میں ہی ہڑپ کروں, ہے نا. یہ آج کل فکر ہے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا, بلکہ لوگوں کی فکر تو یہ, یار کوئی محلے کا کارپوریٹر بنتا ہے تو وہ گٹر کے پیسے بھی کھا جاتا ہے. یہ کیفیت صورتحال ہے, لوگوں کو گٹر کا پیسہ بھی نہیں پورتا, یہ صورتحال ہے. کسی کا حال یہ ہے وہ بیواؤں کا پیسہ کھا جائے, کسی کا حال یہ یتیموں کا پیسہ. ارے اتنا سا پیٹ لائے, وہ 4 انگل کا کھاؤ گے کتنا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ اتنا برا برتن ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا. سب ہڑپ کر جاؤ, سب کا چھین کے کھا لو, پیٹ نہیں بھرے گا. دوپہر کو کھایا شام کو پھر خالی ہوگا, شام کو کھایا پھر صبح خالی ہوگا. اس کو پیٹ کی مٹی, اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا. دیکھو آج کل تو آپ نے محلے کا بڑا بنایا, اس نے بھی لٹیا ڈبوئی.
آپ نے دین میں کسی کو بڑا بنایا، اس نے بھی لٹیا ڈبائی، اس لیے کہ چولے بدلے دل نہیں بدلے۔ اور میرے آقا نے فرمایا قدرت تمہارے لباس چہرے مال نہیں دیکھتی، قدرت تو تمہارے دل دیکھتی ہے۔ اچھے کپڑے پہن کر قدرت کے یہاں کسی کو ڈگری نہیں ملتی، اچھا دل بنانے کی وجہ سے قدرت کے یہاں ڈگری ملا کرتی ہے۔ حضور کے صحابہ تھے شاندار صحابہ، روئے زمین پر ایسی مخلوق کسی نے نہ دیکھی ہوگی، روئے زمین پر ایسی مخلوق کسی نے نہ دیکھی ہوگی جو میرے نبی کے یار تھے۔ تن من دھن تیرے قدم پروارے، کیا نصیبے تھے تیرے یاروں کے۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ فاروق اعظم نے حمص کا گورنر بنایا ہے حضرت عمر ابن سعد کو۔ نام یاد رکھیں، شان والی ہستیاں ہیں، ان لوگوں کے نام زبان پر آئے تو بھی قدرت مصیبتیں دور کر دیتی۔ یہ وہ بابرکت لوگ ہیں جن کے نام حضور کی زبان پر آئے تھے، یہ وہ مقدس اور معزز ہستیاں ہیں جن کو قدرت نے یاری کے لیے چنا تھا، اپنے محبوب کی یاری کے لیے۔ حمص کے گورنر وہاں حکومت کر رہے ہیں حمص پر۔ اب دیکھنا اصل میں لوگ جو مسلمان نہیں ہیں نا، وہ مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہیں یا اسلام سے اس لیے بدظن ہے کہ مسلمان اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن مسلمان اسلام کی تعلیم پہ عمل کریں گے اس دن یہ سارے بادل چھٹیں گے، کیونکہ اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے والوں کو قدرت نے گارنٹی دی ہے۔ ابھی عصر کی نماز سے پہلے میرے استاد، میرے قائد سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین میں نماز پڑھیں گے تو تکلیف ہوگی، کہ واللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز پڑھیں آپ کی تکلیف دور ہوگی، لوگ آپ سے نفرت نہیں کریں گے، محبت کریں گے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہا کہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ میں نے کہا بالکل سچ کہا آپ نے، اس لیے کہ میرا مشاہدہ ہے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھے تو برادران وطن جو مسلمان نہیں ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں سامنے سے مت جانا، مولانا نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں نماز پڑھے۔ تو دین پہ تم نے عمل نہیں کیا، اس لیے تم سے نفرت ہو رہی ہے۔ تم آؤ قرآن کی طرف، صاحب قرآن کی طرف۔ نفرت کے یہ جو بادل آئے ہیں نا، یہ ہتھیاروں سے نہیں چھٹنے والے، اور بڑھیں گے، ڈنڈوں سے نہیں چھٹنے والے، اور بڑھیں گے۔ قرآن اور سنت کی طرف آؤ، قرآن اور صاحب قرآن کی طرف آؤ، قرآن پر عمل کرتے جاؤ، ہر بندہ تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہوتا چلا جائے گا۔ حالات تبدیل ہوں گے۔ کیسے تبدیل؟ اب قرآن نے کہہ دیا، اب اس سے بڑی دلیل میں کس کی لاؤں؟ جب قرآن کہتا ہے کہ محبت انڈیل دی جائے گی جس نے نیک عمل کیا ایمان لانے کے بعد۔ نیک عمل ہے کہاں؟ یہاں تو ٹرینوں میں سفر کرتے تو تاش کے پتے کھیلتے، بھنکس کرتے ہیں ٹرینوں میں، ہو لپاڑ کرتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ناچ گانے دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سفر ہے، یہ حالت ہے۔ بہرحال تو سید عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم نے خط لکھا حمص کے گورنر کو، جتنی جلدی ہو سکے سارا ساز و سامان سمیٹو اور جلدی سے مدینہ منورہ آؤ اور مجھے حساب دو تمہارے پاس کیا کیا ہے۔ چند ہی دنوں میں حمص کا گورنر اس حالت میں اپنے گھر جانے سے پہلے امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ایک عصا ہے، ایک کٹورا ہے اور ایک کوزہ ہے۔ بس تین چیزیں لے کر حمص کا گورنر امیر المومنین کے پاس پہنچتا ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے، حمص کے گورنر کے پاس پھٹے پرانے کپڑا ہی نہیں ہے پہننے کے لیے جو شان و شوکت اور زرق و برق کے ساتھ پہن سکے۔ کھڑے ہوئے آنکھ میں آنسو تھے۔ آ گئے آپ؟ ہاں آ گیا میں۔ کہا کہ یہ حالت ہے آپ کی، حمص کی گورنری کر کے آپ نے کچھ کمایا نہیں، کچھ جمایا نہیں؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم سارا اثاثہ لے کر میں آیا ہوں۔ کہا یہ تین ہی چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ کیا میرے نبی کے یار تھے؟ ابن سعد نے کہا، حضرت عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ عصا میری ضرورت ہے، پانی کٹورے سے پیتا ہوں، کوزے میں پانی رکھتا ہوں، کٹورے میں کھانا کھاتا ہوں، کوزے میں پانی رکھتا ہوں، کھانے پینے اور راستے کے لیے بس اتنا ہی سفر کے لیے میرے لیے چیز کافی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ تب عمر ابن خطاب نے کہا کیا اتنے بڑے شہر حمص میں کوئی مخیر نہ تھا، کوئی خرچ کرنے والا نہ تھا جو تم پہ خرچ کرتا، تمہیں کپڑے دیتا، تمہیں لباس دیتا، تمہیں ضرورت کی چیزیں دیتا؟ کہا امیر المومنین یہ چھوڑ دیجئے۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اہل حمص نے تمہاری قدر نہیں کی۔ کہا کہ قلم
اور دوات لاؤ اور کاغذ لاؤ تاکہ میں اب کسی اور اچھے شہر کا ان کو جو ہے وہ گورنر بنا دوں اور ان کے نام سے میں جو ہے وہ نامہ لکھ دوں تاکہ یہ وہاں جا کر گورنر ہو. اور جتنے فاقے جتنی تکلیفیں انہوں نے وہاں پر اٹھائی ہے تو اب وہاں ان کو راحت ملے. انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے مت آزمائیے, امیر المومنین مجھے مت آزمائیے, مجھے آزمائش میں مت ڈالیے, میں حمص سے آیا ہوں اور اب مجھے چین نہیں ہے, میں بے قرار ہوں, مجھے سکون نہیں ہے, مجھے اطمینان نہیں ہے. ایک جملے نے, ایک کام نے مجھے تڑپا دیا ہے, ترسا دیا ہے, میں بالکل بے چین اور بے قرار ہو گیا ہوں. اب میں کہیں جانا نہیں چاہتا, اب میں اپنی کٹیا میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں چونکہ رسول اللہ کا صحابی ہوں, اب مجھے خوف یہ ہے کہ غلطی مجھ سے ہمسمے ہو گئی, ایک گناہ مجھ سے ہمسمے ہو گیا, میں ڈر رہا ہوں اللہ مجھے اس کے پکڑ لے گا, میری پکڑ کر لے گا, میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا, رب کی بارگاہ میں کیا حاضری دوں گا, اللہ کی عدالت میں کھڑا رہوں گا تو قدرت میرے لیے کیا فیصلہ کرے گی. مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے امیر المومنین, اس لیے اب میں کہیں کا گورنر بننا نہیں چاہتا, اب میں گوش عافیت میں گمنامی کی زندگی گزار کر کے بس رسول اللہ سے اور اپنے رفیق حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں. اب سنو یہاں سے لے کے وہاں تک ہر مسلمان, میری مائیں اور بہنیں بھی دل کے کانوں سے سنے, حمص کا گورنر اب کہیں گورنر بننا نہیں چاہتا اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا, رب کی عدالت میں کیسے کھڑا رہوں گا. امیر المومنین فاروق اعظم نے پوچھا ہے صحابی رسول آپ سے کیا گناہ ہو گیا, وہ گناہ تو بتاؤ. عمر ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے, اللہ تجھے رسوا کرے, بس یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں. کس کو کہا؟ مسلمان کو نہیں, عیسائی کو کہا اللہ تجھے رسوا کرے, اس لیے اب میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. مسلمانوں سوچو یہ رسول اللہ کے صحابہ ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ شان ہے کہ عیسائی کو, ایک کافر کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے, تو اتنا خوف ہے کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. یہاں تو خود کی بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, خود کے بچوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے. مسلمان ہو تم, عیسائی کو صحابی کہہ رہے ہیں اللہ تجھے رسوا کرے اس کی غلطی پر, تو آنکھ میں آنسو, اتنی ندامت, اتنی شرمندگی ہے. یہاں پر باپ کو بڈھا, ماں کو بڈھی, یہاں تک کے حالات ہیں. بولو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. وہ مسلمان جو تھے, جو قرآن پہ عمل کرنے والے تھے, وہ تو قبروں میں سو گئے, وہ تو قبروں میں سو گئے, اسلام کتابوں میں مقید ہو گیا, اور اب صرف ٹوپیاں پہن کر اور گوشت کھا کر مسلمانی کا ٹائٹل لے کر کے پھر رہے ہیں. کاش کہ ہماری زندگیوں میں اسلام آتا, اسلام کتابوں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں آتا. میں حیران ہوں, اس بات پر آنکھیں بھیگ جاتی ہے. عیسائی کو ایک جملہ کہنے والا اللہ تجھے رسوا کرے, صحابی ہو کر اتنا ڈر رہا ہے. اور ہم نے کس کو کیا کہا. پڑوسیوں سے ہم نے آستینیں چڑھا کر کے لڑائیاں کی, کیا کسر باقی رکھی ہے ہم نے. میری قوم کے جوان صرف یہ ہے کہ کسی کی بائک اور کسی کی بائک آپس میں ٹکرا جائے تو وہی ماں بہن کی شروع ہوتی, تو نے کیوں ٹکرایا, تو نے کیوں ٹکرایا. جانتا ہوں بہت طاقتور ہو, بہت طاقتور ہونا, بہت طاقتور ہونا یہ نامردی ہے کہ کسی پر آستین چڑھانا نامردی ہے. مردانگی کیا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے بڑا طاقتور کون ہے, سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ آستینیں چڑھانے والوں, کمزوروں پہ ظلم کرنے والوں, کمزوروں پر آنکھ نکالنے والوں. آؤ اگر طاقتور بننا ہے تو مدینے کے سرکار سے تمغہ لو طاقتور بننے کا. عورتوں کو مارتے ہو, یہی تمہاری طاقت ہے. غریب کو مارتے ہو, تمہاری طاقت ہے. بچے سائیکل سے ٹکرا جائے مارتے ہو, گالیاں دیتے ہو, یہ تمہاری طاقت ہے. سنو, آؤ اس طاقتور رسول سے پوچھو طاقتور کون ہے. میرے اور آپ کے وہ نبی جن کے قبضے میں قدرت نے اتنی طاقت دی ہے کہ اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کرتے ہیں, اشارہ کر کے سورج کو پلٹاتے ہیں. اس طاقتور رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا, اور کن طاقتور لوگوں سے؟ فاتح خیبر, جو ایک ہاتھ سے خیبر کو کا دروازہ توڑ کر کے پھینک دیتا ہے تو 40 لوگ اس کو اٹھا نہیں پاتے. اتنے طاقتور لوگوں سے پوچھا تھا طاقتور کون ہے, کون ہے طاقتور؟ لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جو سب کو پچھاڑ گرائے اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ طاقتور. حضور نے کہا نہیں,
وہ طاقتور نہیں ہے. کافر کون ہے؟ حضور نے فرمایا تھا جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے، سب سے بڑا طاقتور وہ ہے. وہ بزدل ہے جو آستین چڑھاتا ہے. طاقتور اسلام کے نزدیک جب دو بائک ٹکرا جائے، اپنی غلطی نہ ہو، پھر بھی اس کو مسکرا کے کہے ہوتا رہتا ہے. یہ طاقت، یہ کب کہو گے؟ یہ کب کہو گے؟